ادھر کے تلائنی سر DHO لسویلا ڈاکٹر قمر رنجو صاحب گما کا پوحال کریں گے. السلام علیکم رنجو صاحب. وعلیکم السلام. رنجو صاحب بتائیے گا کہ خسرہ کی وبا کے اتنی بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہے اور بتائیے گا کہ مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ پرسوں ہمیں رپورٹس ملی تھی کہ گوٹ جو ہے کرشیخ گوٹ میں جو ہے وہ وبا پھیلی ہوئی ہے. تو پھر ہمیں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گیا تو وہاں کا پتہ چلا کہ 3 بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہاں پر ہم نے جو ہے نا ادھر فوری طور پر ہم نے کیمپ لگایا, ویکسینیشن کی, بچوں کو میڈیسن دی اور جو 6 بچے وہاں پر ہمیں ایکٹیو کیس ملے وہ ہم نے ان کو بھی ویکسین کیا, ان کو وٹامن کے قطرے پلائے. اور اس کے بعد پھر ہم نے جو سیریس بچے تھے وہ ان کو پھر میں DHQ ہاسپٹل اتھل لے کے آیا. تو یہاں پر ہم نے ان کو ایڈمٹ کرایا جو ابھی تک ایڈمٹ ہے, اور وہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے نا ایڈمٹ ہے. ان کی ماشاءاللہ حالت کافی بہتر ہے, وہ ابھی ان کو خطرے سے باہر ہیں. ٹوٹل ابھی تک 4 ڈیتھس ہو چکی ہیں اسی علاقے میں. اچھا رنجو صاحب بتائیے گا کہ کتنے گاؤں اس سے متاثر ہیں؟ متاثر ہے وہ تو جو ایک ہی گاؤں ہے, ایک گاؤں ہے جو بہت چھوٹا سا گاؤں ہے, اس میں کوئی 7-8 گھر تھے, وہ زیادہ متاثر ہے. لیکن ہم نے سراؤنڈنگ کے تمام گاؤں میں بلکہ پوری UC شے تحصیل لاکھڑا میں ہم نے پوری UC میں جو ہے نا ویکسینیشن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو آج بھی ہم نے میڈیکل کیمپ بھی وہاں پر لگایا تھا, وہاں پر ہم نے میڈیسن بھی پرووائڈ کی ہے, وہاں پر ویکسینیشن بھی کی ہے, وہاں پر ہم نے باقی جو اسکریننگ ہے وہ بھی ہم نے کی ہے, ملیریا کی بھی کی ہے اور اس کی نیوٹریشن کی بھی اسکریننگ کی ہے. اچھا رنجو صاحب, اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جدید دور میں خسرہ جیسی وبا پھیلنا ایک عجب سی بات ہے, تو بتائیے گا کہ وجہ کیا ہے کہ اس طرح اتنے بڑے پیمانے پر یہ جو خسرہ کی وبا جو پھیل گئی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بیسیکلی اس گاؤں میں جو پھیلنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ انکاری تھے. ہماری ٹیمیں وقتاً فوقتاً ان کے پاس جاتی رہتی ہیں, جس طرح ہمارے پاس آؤٹ ریچ ٹیمیں ہوتی ہیں, وہ ہر مہینے ہر دوسرے مہینے یا ہر تیسرے مہینے وہاں جاتی ہیں. تو یہ لوگ نہیں لگاتے, وہ ان سے انکاری ہیں. یہ لوگ لگانے نہیں چھوڑتے تھے کہ بھئی ہمارے بچوں کو بخار ہوتا ہے یا کیا. حالانکہ ہماری ٹیمیں ان کو کنونس کرتی ہیں کہ یہ بخار تو 1 دن کا یا 5-6 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا مستقل اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. الٹریٹ لوگ ہیں, بیچارے غریب لوگ ہیں, وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو ان کو نہیں پتہ, وہ نہیں سمجھتے ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا گزشتہ کئی عرصوں سے, مطلب کوئی 6-7 2-3 سالوں سے بھی یہاں پر یہ انکاری تھے. اور جو انکاری ہوتے ہیں میزل زیادہ تر انہی کو ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ DHQ اتھل کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پر بھی یہ جو متاثرہ بچے وہاں پر زیر علاج ہیں؟ وہیں سے ہم نے جو 4 بچے لائے تھے وہی 4 بچے زیر علاج ہیں. آپ لوگوں کا کیمپ کہاں لگا ہوا ہے؟ کیمپ ہمارا کرشیخ میں حاجی صدیق گوٹے, کرشیخ ایک علاقہ ہے, ایک بڑا علاقہ ہے کرشیخ, وہاں پر حاجی صدیق علاقہ ہے جو متاثرہ گاؤں کے بالکل ساتھ گاؤں ہے, اسی میں ہم نے کیمپ لگایا تھا. ٹھیک, بہت شکریہ قمر رنجو صاحب وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. DHO لسپیلا قمر رنجو صاحب گما گپوحال کنگے گپوحال شما دلگوش کت کے اتھلے یونین کونسل شیہا سور کے نادرائی شنگ بوگے سببا 4 چک بیران بازی چکی شیاچی اثر مندے بیران بتی کے چکانی اوم رشتہ بگردہ 10 سالی نیامئی سورو کے نادرائی گرودار کنگے واسطہ محکمہ جان سلامتی ٹیم اثر مندی دم کا کار کنگے.